ناظرین کہ آپ نے بھی سنا ہے کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے، لیکن کیا یہ بات صحیح ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حقیقت پر بات کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس پاک مہینے میں 9 ایسے لوگ ہیں جن پر روزہ معاف ہے، یعنی یہ 9 لوگ اگر روزہ نہ رکھے تو ان پر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ 9 لوگ کون ہیں اور اس مسئلے کی سچائی کیا ہے؟ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ مستقبل میں ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ناظرین اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے، اس پر قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ یہ بات سچ ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان میں انتقال کر جائے اسے قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا اور اللہ رب العزت میدان حشر میں اس کے ساتھ نرمی فرمائے گا، گویا اس کے جنت میں جانے کا انتظام خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے وقت آئی وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ اسے قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ معزز ناظرین، جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا ہے، دین اسلام پر اس کی موت ہوئی ہے، وہ مسلمان مرا ہے، ایمان کی حالت میں مرا ہے، تو اسے قبر کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی عطا فرمائے گا، گویا اس کے جنت میں جانے کا اہتمام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہو شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ وہ 9 لوگ کون سے ہیں جو اگر رمضان میں روزہ نہ رکھے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھے ہر مسلمان مرد یا عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو اس پر رمضان کے روزے ہیں، یعنی کہ اس پر پورے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اور اگر کوئی ان کی فضیلت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بنا وجہ روزہ چھوڑنے والا سب سے بڑا گناہگار بھی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ 9 لوگ رمضان کے روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار شخص۔ سب سے پہلا انسان بیمار شخص ہے، یعنی کہ ایسا انسان جو سخت بیمار ہو، ایسے انسان کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار انسان روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی بیماریاں ہیں جن میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو اکثر اور نارمل لوگوں میں ہوتی رہتی ہے، جیسے کہ کسی کے سر میں درد یا پھر کسی کو سردی یا زکام اور اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو یاد رکھے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ یہاں پر بیماری سے مراد ہو بیماریاں ہیں جن میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ کون سی بیماریوں میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بات کا آپ کو ایسے پتہ چلے گا کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہیں گے، اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماریاں دور نہیں ہوں گی، ایسی صورت میں رمضان چھوڑنا جائز ہے، یعنی چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں اگر کسی نے اپنی بیماری میں کچھ روزے چھوڑ دیے ہیں، یاد رکھے کہ اس کو بعد میں ان روزوں کو رکھنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کو ان چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ہوگا۔ نمبر 2، حاملہ عورت۔ وہ عورت جو پریگننٹ ہو اور ڈاکٹر کہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو اور آپ کے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ عورت رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے، ایسی عورتوں کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، ایسی عورتیں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ہاں یاد رکھے ایسی عورتیں بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے، یعنی جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ہوگی۔ نمبر 3،
زیادہ بڑھاپا ہونا۔ تیسرا شخص وہ ہے جو اپنے عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا، یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا ضعیف ہو چکا ہو کہ اس میں روزہ رکھنے کی کوئی طاقت نہ بچی ہو تو ایسا شخص رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ اپنے روزوں کا کفارہ یعنی فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ ناظرین، پہلے زمانے میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی جو پیسے کے لیے دوسروں کے بچوں کو اپنے پاس رکھتی تھی اور 2 یا 2.5 سال تک دودھ پلاتی تھی۔ ایسی عورتوں کو رمضان کے روزوں کی چھوٹ دی گئی، مگر اب یہ سلسلہ لگ بھگ ختم ہو چکا ہے۔ اب جو ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس نے اگر روزہ رکھا تو اس کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے تو ایسی عورت رمضان کے روزے چھوڑ سکتی ہے اور اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ہوگی۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص۔ وہ شخص جس کا دماغ خراب یا دیوانہ ہو چکا ہو، جو اپنے آپے سے باہر ہو گیا ہو، جو بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہو اور اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، ایسے انسان کے لیے رمضان کے روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ہاں، اگر بعد میں ایسا شخص ٹھیک ہو جائے اور اس کا دماغ درست ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کا قضا کرنا ہوگا۔ نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورت۔ ناظرین، حیض اور نفاس کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے۔ حیض کہتے ہیں عورتوں کے مہینے کے پیریڈز کو، اور نفاس کہتے ہیں بچہ جننے کے بعد جو خون نکلتا ہے اسے۔ ایسی عورتوں کو بھی رمضان کے روزے رکھنے کی چھوٹ ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ بتائے گئے ہیں، اگر کسی وجہ سے وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ ہو جائے گا، مگر حیض اور نفاس والی عورتیں ایسی ہیں جو اس حالت میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتی، یعنی ان کا اس حالت میں روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر یہ اس حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو سخت گناہ ہوگا۔ پھر اگر بعد میں یہ پاک صاف ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کا قضا کرنا ہوگا، یعنی بعد میں ان روزوں کو پورا کر لے۔ نمبر 7، مسافر کا ہونا۔ مسافر اس شخص کو کہتے ہیں جو دوران سفر میں ہوتا ہے۔ ایسا شخص بھی اگر سفر کے دوران روزہ نہ رکھے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں یہ بات آتی ہے کہ مسافر کیسا شخص ہوگا۔ ایسا سفر جو کم از کم 42 کلومیٹر سے دور کا ہو اور کم از کم 15 دنوں کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، تو ایسے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر پورا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے روزوں کو پورا کر لے۔ نمبر 8، جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ ناظرین، اگر کسی شخص کے پاس کوئی تلوار لے کر آ جائے اور کہنے لگے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا یا میں تمہیں مار دوں گا، تو اس طرح اگر کسی کی جان کا خطرہ آ جائے تو ایسی صورت میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اس وجہ سے اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی بعد میں قضا کرنا ہوگی، یعنی کہ بعد میں ان روزوں کو پورا کر لے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ روزہ ہر اس انسان پر فرض ہے جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہ رکھے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اسے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی۔